اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم عزیز طلباء، پنج گنج میں خاصیات ابواب کا بیان جاری ہے۔ اس سے قبل ہم نے ثلاثی مجرد کے ابواب کی خاصیات پڑھی، اس کے بعد میں باب افعال ہے، باب تفعیل، ان تمام چیزوں کی خاصیت ہم نے پڑھ لی۔ آج جس باب کی خاصیت ہے وہ ہے باب تفاعل۔ باب تفاعل کی خاصیات کتنی ہیں کتاب میں، آج وہ ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہے خاصیت باب تفاعل پنج چیز است۔ باب تفاعل جو ہے اس کی خاصیت پانچ چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ پانچ چیزیں ہیں۔ پہلی خاصیت ہے متابعت تفعیل۔ تفعیل کی متابعت، موافقت۔ کسے کہتے ہیں متابعت تفعیل؟ تو بیان کرتے ہیں کہ متابعت تفعیل باب تفعیل کے کسی فعل کے بعد باب تفاعل کے فعل کو بیان کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ فعل اول جو ہے اس کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے۔ یہ متابعت تفعیل کی تعریف ہے کہ باب تفعیل کے کسی فعل کے بعد باب تفاعل کے فعل کو ذکر کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ فعل اول کا جو مفعول ہے اس نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے۔ اس کی مثال مصنف نے دی ہے قطعتہ فتقطع، یا پھر آپ اس کی جگہ کسی جو ہے اس میں ظاہر کو رکھ لیں اور آپ یوں کہیں قطعت الثوب فتقطع، میں نے کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تو وہ ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا۔ میں نے کپڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تو وہ ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں قطعت فعل فاعل، الثوب مفعول ہے، تو فعل اول کا جو مفعول ہے الثوب، اس نے جو فاعل کا جو اثر ہے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اور قطعت باب تفعیل سے ہے، اس کے بعد جو ہے باب تفاعل کا جو فعل ہے تقطع، اس کو بیان کیا گیا۔ اور فعل اول جو ہے اور فعل اول کا جو مفعول ہے الثوب، اس نے جو فاعل کا جو اثر ہے اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو قطعت الثوب فتقطع، میں نے کپڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تو وہ ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا۔ دیکھیں اب متابعت تفعیل چوں جیسے قطعتہ فتقطع، پارا پارا کردم اورا، میں نے اس کو پارا پارا کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، پس پارا پارا شد، پھر جو ہے وہ پارا پارا ہو گیا، ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا۔ دوسری خاصیت مصنف نے بیان کی ہے سلب، یہ کئی مرتبہ آ بھی چکا ہے۔ سلب یہ خاصیت کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ سلب کسے کہتے ہیں؟ باب تفاعل کی جو خاصیت ہے، اس خاصیت کی تعریف کیا ہوگی؟ سلب کی کہتے ہیں کہ فاعل کا اپنی ذات سے ماخذ کو دور کر دینا، فاعل کا اپنی ذات سے ماخذ کو دور کر دینا۔ جیسے مصنف نے مثال دی ہے حابہ، حابہ مجرد سے ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ گناہ کرد، اس نے گناہ کیا۔ لیکن باب تفاعل میں لے کے جائیں گے تو جو ماخذ ہے، ماخذ کو فاعل اپنی ذات سے دور کر دے گا۔ دیکھیں تحوب یا تحوب،
تحوباً، اس کا معنی اب کیا ہوگا؟ پہلے معنی تھا اس نے گناہ کیا، باب تفاعل میں لائیں گے تو معنی ہو جائے گا وہ گناہ سے باز آیا، وہ گناہ سے دور چلا گیا، اس طرح دیکھیں سلب، چوں جیسے حابہ گناہ کر اس نے گناہ کیا، وتحوب از گناہ باز آمد وہ گناہ سے باز آ گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں جو ماخذ ہے وہ لفظ حوب ہے بمعنی گناہ۔ تیسری جو خاصیت ہے وہ ہے تکلف چیزیں، تکلف دشوار کام کو برداشت کرنا، تکلف چیزیں کسی چیز میں تکلیف کو برداشت کرنا، تکلف کرنا کسے کہتے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں کہ فاعل کا ماخذ کو حاصل کرنے میں تکلیف برداشت کرنا، فاعل کا ماخذ کو حاصل کرنے میں تکلیف برداشت کرنا۔ اب جو ہے اس میں یہ ہوگا کہ یہ ظاہر کرنا، اس کی دو صورتیں ہو جاتی ہے۔ پہلی صورت یہ کہ یہ ظاہر کرنا کہ اسے ماخذ حاصل ہے، اور دوسری صورت یہ کہ وہ ماخذ کی طرف جو ہے منسوب ہے۔ جیسے پہلے کی مثال آپ لے لیں، تصبر، اس نے بتکلف صبر کیا۔ دوسری کی مثال ہے مصنف نے دی ہے تحلمت، اسی طرح تشجعت، میں نے خود کو تحلمت، میں نے خود کو بردبار ظاہر کیا، تو یہاں پر ماخذ جو ہے وہ حلم ہے بردباری کے معنی میں۔ اسی طرح تشجعت، میں نے خود کو بہادر ظاہر کیا، تو یہاں پر لفظ شجاعت ہے جو کہ ماخذ ہے جس کا معنی بہادری ہے۔ اب اس کا آپ ترجمہ دیکھیں، وہ تکلف چیزیں کہ خواہان وے باشی، چو تحلمت از خویشتن حلم نمودم، اور کسی چیز میں تکلف کرنا کہ خواہان وے باشد کہ جو اس کے چاہنے والے ہو، اس کے حاصل کرنے والے ہو۔ چو تحلمت، جیسے تحلمت، معنی کیا ہے؟ از خویشتن حلم نمودم، میں نے اپنے آپ کو بردبار ظاہر کیا۔ وتشجعت، از خویشتن شجاعت نمودم، میں نے اپنے آپ کو بہادر ظاہر کیا۔ چوتھی خاصیت ہے اندک گرفتن چیزیں۔ اندک کا معنی تھوڑا، گرفتن پکڑنا، چیزیں چیز، تھوڑی چیز پکڑنا لینا، یہ معنی ہے۔ لیکن عربی کے بھاشے میں اس کو بولا جاتا ہے تدریج، یعنی دھیرے دھیرے کرنا، آہستہ کرنا۔ کہتے کسے ہیں تدریج یا پھر اندک گرفتن چیزیں؟ تو کہتے ہیں فاعل کا کسی کام کو آہستہ بار بار کرنا۔ اس کی مثال دی ہے مصنف نے تجرع، اب اس کے ساتھ آپ جو ہے کچھ ملا لیں، الماء، جیسے تجرع الماء، اس نے گھونٹ کر پانی پیا۔ اسی طرح اور ایک مثال دی ہے مصنف نے تعلم، اس نے ایک مسئلہ سیکھا۔ تو اس خاصیت کو عربی میں تدریج بولا جاتا ہے، کس کو؟ اندک گرفتن چیزیں۔ دیکھیں آپ، تھوڑی چیز لینا۔ چوں تجرع، جیسے تجرع، جرع خرد، اس نے گھونٹ پیا۔ وتعلم، مسئلہ آموخت، تعلمہ کا معنی ہے ایک مسئلہ سیکھا۔
چوتھی پانچویں خاصیت ہے ابتدائے فعل۔ ابتدائے فعل کہا جاتا ہے کسی کلمے کا ابتداً باب تفعل سے کسی معنی میں آنا، اس طرح کہ وہ ثلاثی مجرد سے آیا نہ ہو، یا پھر آیا ہو لیکن جو ہے اس معنی میں نہ ہو کہ جس معنی میں یہ ابھی باب ہے۔ ایک تو یہ کہ باب تفاعل سے جو ہے یعنی جو مصدر باب تفاعل سے آیا ہے اس معنی میں، ایک تو یہ کہ وہ ثلاثی مجرد سے آیا ہی نہ ہو۔ اس کی مثال ہے تشمس زید، زید دھوپ میں بیٹھا، یہ جو ہے مجرد سے آیا ہی نہیں ہے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ آیا تو ہو لیکن اس معنی میں نہ ہو، جیسے تکلم زید، زید نے بات کی، گفتگو کی، یہ آیا تو ہے لیکن یہاں معنی دوسرا ہے اور مجرد میں معنی دوسرا ہے۔ کلم زیدن، اس نے زید کو زخمی کیا، تو مجرد میں جو معنی ہے وہ زخمی کرنے کے معنی میں، اور یہاں پر جو معنی ہے وہ بات کرنے کے معنی میں، تو یہ دونوں میں کافی فرق ہے۔ تو یہ جو ہے باب تفاعل کی خاصیات بیان ہوئی، آگے انشاءاللہ باب مفاعلت کی خاصیات بیان ہوں گی۔